إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد مرحوم محمد امین صاحب کے 40ویں کے جلسے کی محفل میں ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ مرحوم میرے تایا تھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ چاچا بھی ایک طرح سے آدمی کا باپ ہی ہوا کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بالعموم ماں باپ کے ساتھ فی الوقت جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ ماں کے حوالے سے بالعموم بیٹوں کے دلوں میں، بچوں کے دلوں کے اندر ایک خاص محبت کا جذبہ پایا جاتا ہے، جس کی بنا پر گھر میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا بھی ہے، بس اوقات ماں باپ کے درمیان بھی کوئی چپکلش ہو جاتی ہے تو بعض بے باک بچے جو ہیں وہ اپنی ماں کا بیجا ساتھ دیتے ہیں اور باپ کی بے عزتی کرنے سے بھی جو ہے وہ گریز نہیں کرتے۔ حالانکہ جس طریقے سے ماں کا یقینی طور پر بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باپ بھی جو ہے وہ کوئی پھینکے جانے کی چیز نہیں ہے۔ باپ کا مقام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند کیا ہے۔ تو اسی مناسبت سے انشاءاللہ آج خاص والد کے حقوق کے حوالے سے چند کلمات میں عرض کروں گا۔ شکر گزار ہوں مسجد کمیٹی کا کہ جنہوں نے اس حوالے سے یہاں پر محفل منعقد کرنے کی اجازت دی۔ ہمارے یہاں کے امام و خطیب، جو بھی انتظامیہ سے متعلق لوگ ہیں، ان سب کا میں شکر گزار ہوں۔ بغیر کسی تمہید کے چونکہ وقت مختصر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الوالد اوسط ابواب الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کو جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ بنایا ہے۔ ان شئت فاحفظت وان شئت ضیعت، اگر تم چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کرو اور اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو۔ کہ جو بندہ اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے تو گویا کہ وہ جنت کے دروازے کی حفاظت کر رہا ہے، اپنے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر بندے کا باپ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کا والد اس سے راضی ہو جاتا ہے، تو ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن شِئْتَ ضَيَّعْتَ، اور اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو۔ یعنی اگر تم اپنے باپ کی خدمت نہیں کرتے، اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کو نہیں کرتے، تو گویا کہ تم جنت کے دروازے کو ضائع کر رہے ہو، اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر جنت کے دروازے کو بند کر رہے ہو۔ یقینی طور پر وہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کا، بالخصوص اپنے والد کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، مجھ پر تمام مخلوق میں سب سے زیادہ حق کس کا نکلتا ہے؟ تو صحابی نے یہ 3 مرتبہ سوال کیا، تینوں مرتبہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں کا۔ جب چوتھی مرتبہ اس صحابی نے سوال کیا تو حضور نے فرمایا کہ تم پر تمہارے باپ کا حق نکلتا ہے۔ تو مرد پر اگرچہ تمام مخلوقات کے اندر جو رشتوں کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، تو مرد پر سب سے زیادہ حق جو نکلتا ہے اس کی ماں کا نکلتا ہے۔ اس کے بعد جو حق نکلتا ہے تمام مخلوقات کے رشتوں کے حوالے سے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے اوپر باپ کا حق رکھا ہے۔ باپ کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ مفتی شریف الغمدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نزہۃ القاری کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسا کہ نبی کی دعا امت کے حق میں۔ اندازہ لگائیے کہ باپ کا مقام اور مرتبہ کس قدر زیادہ بلند ہے کہ ایک نبی اپنی امت کے حق میں دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ باپ کا مقام کتنا بڑا بلند اور کتنا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی बारगाह में एक शख्स ने आकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मेरे वालिद साहब जो हैं वो मुझे बग़ैर बताए मेरे माल में से पैसे ले लेते हैं, मुझे बताते नहीं हैं, तो आप मेरे वालिद गिरामी को इस हवाले से कुछ नसीहत फरमाएं। तो जुमला सुनिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया। इरशाद फरमाया, अंता व मालुका ली अबीका, तू भी अपने बाप का है और तेरा सारा माल भी तेरे बाप का है। यानी तेरे वजूद का सबब अल्लाह तबारक व ताला ने तेरे बाप को बनाया है। तो दुनिया में अपने बाप के ज़रिए से आया है, जितनी नेमतें भी तुझे मिली हैं वो सब की सब तुझे तेरे बाप के सदक़े में मिली हैं। तो तू भी अपने बाप के ही वजह से दुनिया के अंदर आया है, तेरा वजूद भी तेरे बाप का मोहताज है। तो इस तरीके से जितनी चीज़ें भी तेरी मिल्कियत के अंदर हैं वो भी सब के सब तेरे बाप ही की हैं। तो बाप जो है अपनी औलाद के माल में से बग़ैर उसकी इजाज़त के भी ले सकता है। वैसे तो आपको पता है कि अगर कोई दूसरा फ़र्द किसी के माल से चोरी छुपे कोई चीज़ ले लेता है, उसे बताता नहीं है, तो एक तरह की चोरी कहलाती है। लेकिन अगर बाप अपनी औलाद के माल में से कुछ ले लेता है तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस माल को बाप का हक़ करार दिया है। तो बहरहाल ये कि माँ बाप का बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दोनों ही के हुकूक जो है अदा करने का हुक्म फरमाया है। जिस तरीके से माँ को अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ीम मकाम और मर्तबा अता फरमाया है, इसी तरीके से बाप को भी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए जो है वो शफ़क़तों और मेहरबानियों का मरकज़ बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व अनिश्कुर ली वली वालिदैक, तुम मेरा भी शुक्र मानो और अपने माँ बाप का भी शुक्र मानो। अगर माँ को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमतों का मज़हर बनाया है, तो इसी तरीके से बाप को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफ़त रबूबियत का उसके ज़र्फ़ के मुताबिक जो है मज़हर बनाया है कि अल्लाह तबारक व तआला की एक सिफ़त जो है वो रब होना भी है। और रब का माना होता है परवरिश करने वाला, तरबियत करने वाला। तरबियत का माना क्या होता है? तरबियत का माना ये होता है कि जब आप ज़मीन के अंदर कोई बीज डालते हैं, किसी भी फसल को उगाने के लिए, किसी भी पौधे को उगाने के लिए जब ज़मीन के अंदर आप बीज डालते हैं तो बीज जो है कुछ अरसे के बाद ज़मीन के अंदर फट जाता है, उसमें से एक कोपल जो है वो बरामद होती है। एक मामूली सा पौधा जो है, मामूली सी एक शाख जो है वो निकलती है। तो जो किसान होता है, हारी होता है, उसकी बहुत ज़्यादा निगहदाश्त करता है और उसको कीड़े मकोड़ों से बचाता है, हर तरह की मुज़िर चीज़ों से बचाता है, उसको तेज़ धूप ना लगे, उसके ऊपर तेज़ हवाएं जो हैं वो कोई बुरा असर ना डालें। इस हवाले से उसकी भरपूर निगहदाश्त करता है, हत्ता कि वो मामूली से नज़र आने वाली कली कुछ ही अरसे में एक कवी हैकल, एक बहुत बड़ा जो है वो दरख्त की सूरत इख्तियार कर लेती है। तो अगर हम भी अपने ऊपर गौर करें तो हमारा भी यही हाल था। जब हम पैदा हुए तो खाने पीने से लेकर अपनी दीगर तबई हाजात को पूरा करने के हवाले से अपने माँ बाप के मोहताज थे। अल्लाह तबारक व तआला ने बाप के ज़िम्मे जो है वो औलाद के रिस्क की ज़िम्मेदारी रखी है। व अलल मौलूदी लहू रिस्कुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, जिसका बच्चा है तो बच्चे की ज़िम्मेदारी भी अल्लाह तबारक व तआला ने बाप पर रखी है और उस बच्चे की माँ की ज़िम्मेदारी भी अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द ही पर रखी है। यानी अपनी बीवी का नान नफ़का भी मर्द को प्रोवाइड करना है, अपनी औलाद का नान नफ़का भी उसी को देना है। तो यूँ अल्लाह तबारक व तआला ने बाप को जो है अपनी सिफ़त रबूबियत का एक मज़हर बनाया है। तो बाप जो होता है वो बसों औक़ात सामने से जो है वो सख्ती कर रहा होता है, ज़बान के एतबार से वो कुछ सख्त गुफ्तगू कर रहा होता है, लेकिन उसका दिल भी अपनी औलाद के लिए है वो बहुत ज़्यादा शफ़ीक़ और बहुत ज़्यादा मेहरबान होता है। हमारे यहाँ होता ये है कि अगर बाप किसी बात के ऊपर गुस्सा कर ले, कोई ऐसी सख्त बात कर दे, तो हमारे यहाँ लोग जो हैं अपने बाप के भी माअज़ल्लाह मुखालिफ हो जाते हैं। बल्कि अब तो हालात इस कदर ज़्यादा बदतर हो चुके हैं कि गाली गलौज करना, बुरा भला कहना, ये तो माअज़ल्लाह एक आम चीज़ हो गई है। अब लोग माअज़ल्लाह अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठाने से भी दरेग नहीं करते। ऐसे ऐसे केसेस भी सामने आते हैं कि बेटा जो है माअज़ल्लाह
بسا اوقات اپنے باپ کو جو ہے وہ پیٹ رہا ہوتا ہے، اپنے باپ کو مار رہا ہوتا ہے، حالانکہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا وبال کس قدر زیادہ ہے۔ اس حدیث پاک سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس گناہ کی سزا کو چاہتا ہے آخرت تک کے لیے مؤخر کر دیتا ہے۔ بندہ مختلف طرح کے گناہ کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اس کی شان بے نیازی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فی الفور انسان کو اس کے گناہ کی سزا نہیں دیتا، لیکن ماں باپ کا دل دکھانا، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو ایذا پہنچانا، یہ ایسا گناہ ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا کے اندر جلد اپنے عذاب کا نشانہ بناتا ہے۔ پھر مشہور حدیث ہے، ایک محاورہ بھی اس کے اوپر بنایا گیا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو یہ صرف محاورہ نہیں ہے بلکہ حدیث پاک بھی ہے، کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا۔ تو یہ مکافات عمل کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ بندہ جس طرح کا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتی ہے۔ یقینی طور پر اگر بندہ کانٹوں کی فصل بوتا ہے تو کبھی بھی اس کے کھیت میں گلاب جو ہیں وہ پیدا نہیں ہو سکتے۔ اگر اس نے اپنی ماں کی نافرمانی کی ہے، اپنے باپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، تو کبھی بھی اس کی اولاد جو ہے اس کی فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس حوالے سے جو بگاڑ ہوتا چلا جا رہا ہے وہ قیامت کی ایک علامت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث کے اندر جو قیامت کی نشانیاں بتائیں، اس میں دو نشانیاں ماں باپ سے متعلق بھی تھی۔ ایک نشانی یہ ارشاد فرمائی کہ آدمی اپنی بیوی کی بات مانے گا، اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا۔ اس کا مشاہدہ جو ہے ہم میں سے ہر ایک کر رہا ہے کہ آج کل حالات اسی طرح سے چل پڑے ہیں کہ آدمی کی جب شادی ہو جاتی ہے تو ماں جو ہے اس کی نظر میں ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہے، وہ اپنی بیوی ہی کو گویا اپنے ماں کے مرتبے کے اندر بھی لے لیتا ہے۔ اطاعت و فرما برداری کے معاملے میں اپنی بیوی کو وہ فالو کر رہا ہوتا ہے، اپنی ماں کو بھی فراموش کر دیتا ہے۔ باپ کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کی بات کو مانے گا، اپنے باپ کی بات نہیں مانے گا۔ حال یہ ہو چکا ہے کہ پہلے ایک زمانہ تھا کہ جب بیٹے سے کوئی بات منوانی ہوتی، ماں کے کہنے پر بیٹا نہیں کر پاتا تو ماں جو ہے وہ باپ سے کہا کرتی تھی، اپنے شوہر سے کہا کرتی تھی کہ آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں۔ اور اب اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو باپ جو ہے اپنے بیٹے کے دوستوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم اس کو سمجھاؤ، میری تو ہی نہیں مانتا۔ تو بہرحال جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں اس بات کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور ان کی خدمت کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ باپ کی رضا کے اندر اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو یہ بہت بڑا مطلب حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو ہم سب کو یہی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کی صورت یہ ہے کہ ان کی قبر پر آدمی پابندی کے ساتھ جائے، فاتحہ خوانی کرے، جہاں خود اپنے نماز پڑھتا ہے تو 2 رکعت نماز اس نیت سے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میرے والد مرحوم یا والدہ مرحومہ کو پہنچا۔ اگر زندہ ہے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خیر کی دعا کرے کہ جب بندہ اپنی ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے۔ دیکھیں روزی کے اندر بندش، روزے کے اندر تنگی کی بھی عام شکایت ہے۔ اس کی وجہ حدیث کے اندر یہی ارشاد فرمائی گئی کہ جب بندہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی روزی جو ہے اس کے اوپر تنگ کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم محمد امین صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی تمام اولاد کو، ان کے تمام رشتہ داروں کو مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کثرت کے ساتھ نیک اعمال کر کر ایصال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نام کے لیے کھڑے ہو جائے۔ اے عرب ہاشمی آپ پہ لاکھوں سلام، اے عرب ہاشمی آپ
آپ سے بگڑی بنی آپ پہ لاکھوں سلام آپ ہی سے سانس ہے آپ ہی سے آس ہے آپ آپ ہی سے سانس ہے آپ ہی سے آس ہے آپ میری زندگی آپ پہ لاکھوں سلام آپ کے قدموں میں ہے آپ کی ٹھوکر میں ہے آپ کے قدموں میں ہے آپ کی ٹھوکر میں ہے آپ کے قدموں میں ہے آپ کی ٹھوکر میں ہے تاجوری سروری آپ پہ لاکھوں سلام آپ ہی سے رب ملا آپ ہی سے سب ملا آپ ہی سے رب ملا آپ ہی سے رب ملا آپ ہی سے رب ملا آپ ہی سے سب ملا دین ملا دنیا ملی آپ پہ لاکھوں سلام کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود اے عربی ہاشمی آپ پہ لاکھوں سلام آپ سے بگڑی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الہ العالمین مولا کریم تیرے فضل و کرم سے یہ محفل منعقد کی گئی مالک مولا جو بھی اس میں نیک اعمال کیے گئے آج تک تیری رحمت سے ہم نے جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال کیے ہیں سب کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما جو فاتحہ خوانی کی گئی اسے بھی اپنی پاک جناب میں قبول فرما اس کے تمام ثواب تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ پیش کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے توسل سے جمیع انبیاء کرام صحابہ کرام ازواج مطہرات تابعین تبع تابعین جملہ اولیاء کاملین صدیقین شہداء بالخصوص حضور سید غوث پاک داتا صاحب خواجہ صاحب امام اہل سنت ان کے تمام خلفاء اپنے پیر و مرشد اپنے تمام فوت شدہ اعزاء اقرباء دوست اور احباء حاضرین کے جمیع مرحومین کو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت آنے والے مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات کو بالخصوص محمد امین صاحب مرحوم کو اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں قبول اور منظور فرما مولا کریم مرحوم کی بخشش و مغفرت فرما ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ان کے درجات کو بلند فرما اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما ان کی قبر کو مالک مولا جنت باغات میں تبدیل فرما اپنی رحمت و رضوان کے پھولوں کی بارش فرما اپنے جمیع عذابات سے محفوظ و معبود فرما کل بروز قیامت اپنے عرش کا سایہ عطا فرما نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرما پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرما مالک مولا حوض کوثر سے جامع کوثر پینے نصیب فرما نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما یہ جملہ دعائیں ہمارے حق میں ہمارے مرحومین کے حق میں بھی قبول فرما ہم سب کے بھی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی فرما اپنے ماں باپ کی خدمت کر کر تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما ہم میں سے مالک مولا جس نے بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی مالک مولا جو بھی مالک مولا حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی مالک مولا تیری پاک بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما کل بروز قیامت ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی فرما ہمیں ہمارے ماں باپ کے ساتھ جنت الفردوس میں تمام اہل و عیال کے ساتھ مالک مولا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جمع فرما بار بار حج عمرے کی سعادت عطا فرما بار بار تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کے مبارک دیار کی بعد اب حاضری نصیب فرما عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما اسلام کا بول بالا فرما دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما مالک مولا فراز میں جو غصہ خانہ خاکے بنائے گئے خاکہ بنانے والے اس سے راضی ہونے والے تمام مالک مولا موذیوں کو نیست و نابود فرما سب پر اپنے قہر و غضب کی بجلیاں نازل فرما ایسے تمام لوگوں کے ناپاک وجود سے پوری دنیا کو پاک و صاف فرما ہم سب کو مالک مولا عشق رسول کا عظیم جذبہ عطا فرما حضور کی عزت و ناموس پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما مالک مولا ہم سب کی تمام پریشانیاں بیماریاں گھریلو ناچاکیاں تنگ دستیاں بے روزگاریاں بے برکتیاں مالک مولا اپنے پیارے محبوب کے صدقے طفیل دور فرما ہم سب کی جان مال عزت آبرو ایمان اموال املاک و اولاد کی حفاظت فرما ہم سب کو اپنے غیر کی محتاجی سے محفوظ و معمول فرما اس مسجد انتظامیہ مالک مولا یہاں کے امام و خطیب جملہ اسٹاف کی مالک مولا تمام تر دینی خدمات کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما ان کو ہم سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.